مرد کے قابل نہیں رہو گی۔ دلاور خان کی ماں نے اپنی بھاجی سے زبردستی دلاور خان کا نکاح کروایا۔ سفید چادر کو دیکھ کر اینی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا، اس کے شرارے کو کھینچتا اینی پر جھکا۔ تم شہری لڑکیاں اپنے یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہو اور تم بھی یقیناً ایسا کر چکی ہو۔ اینی مزاحمت کرتی رہی۔ وہ سفید چادر پر اسے لٹائے جھٹکے سے۔ بیڈ پہ گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس وقت وہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر لہنگا پھیلائے اس محل نما کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی قسمت کسی رانی جیسی تو بالکل نہیں تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ دلاور خان کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا، اور وہ نازک سی لڑکی اس وقت دلاور خان کی بیوی بنی بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ دلاور خان سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب دلاور خان کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اینی کو اپنی ماں پر شدید غصہ آیا ہوا تھا، جنہوں نے زبردستی دلاور خان کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ کاش کہ وہ اپنی ماں کو اپنی حقیقت ہی نہ بتاتی اور نہ وہ دلاور خان کے ساتھ اس کی شادی کرواتی۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اتنی ہی زور سے کمرے کا دروازہ بھی بند ہوا۔ بھاری قدموں کی آہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ اینی کا دل مزید ڈرنے لگا تھا۔ وہ پسینے میں نہا گئی تھی، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دلاور اس کے پاس آیا اور اس دلہن بنی ہوئی لڑکی کے بازو کو دبوچتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا۔ یہ جو تمہارے گھر والوں نے یوں اچانک تمہاری شادی کروائی ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ۔ اگر میری ماں مجھے اتنا زیادہ بلیک میل نہ کرتی تو تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ تم جیسی لڑکیوں کی اصلیت کون نہیں جانتا؟ خود تم میرے خاندان کی عزت ہو، لیکن تم جیسی لڑکیاں عزت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب شاباش، مجھے خود آرام سے بتا دو کہ آخر تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ تم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جو تمہارے گھر والوں کو یوں اچانک تمہاری شادی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ دلاور، وہ مما نے بس ویسے ہی میری آپ کے ساتھ شادی کروا دی، وہ معصومیت سے بولی، اور اپنی مٹھیوں کو اس نے بہت زور سے بھینچ لیا۔ اس کے سامنے نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ورزشی جسم، شوبدار شخصیت والا شخص جو سامنے اس وقت سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھوں میں اس وقت اس قدر غصہ تھا جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ میں تم سے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں۔ ایسا تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ چھوئی موئی سی لڑکی ہو تم۔ 18 سال کی عمر میں کیا تمہاری ماں کو اتنی ضرورت پڑ گئی کہ اچانک تمہاری میرے ساتھ شادی کروانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ پتہ ہے میری عمر کتنی ہے؟ 35 سال کا ہوں، تم میری آدھی عمر کی ہو۔ تمہاری ماں نے کیوں تمہاری شادی کروائی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ شاباش، وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب کی بار دوبارہ سے اینی نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، جبکہ وہ جانتی تھی دلاور کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو وہ اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دے گا۔ وہ اسے پیچھے ہونے لگی۔ دیکھو، مجھے میری ماں نے منع کیا ہے کہ تمہیں کبھی چھوٹی اور تم کم عمر ہو، تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کروں، تمہیں بخش دوں۔ ابھی تمہیں کچھ وقت دوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے تمہیں وقت دوں۔ مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے تم ماں بیٹی نے؟ میری ماں کو بھی تم لوگوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایسا تو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں میرے پلوں سے باندھا۔ وہ تو مجھے ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی پاکیزہ ہو۔
تمہاری پاک دامنی کا ثبوت تو مجھے آج رات مل جائے گا، لیکن خدا گواہ ہے اگر تم پاکیزہ نہ نکلی نا تو تم نے اپنے آپ کو پہلے کسی اور مرد کے حوالے کیا ہوا، تو پھر دیکھنا کہ میں تمہارے وجود کا کیا حشر کروں گا۔ تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ دلاور خان پھر تمہیں اپنی اصلیت دکھائے گا۔ دلاور خان سے شادی کرنے کا انجام تمہیں پتہ چلے گا۔ میں تم سے ابھی بھی آرام سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دو، اپنے یاروں کے ساتھ تم نے بھی جا کر ہوٹلوں میں اپنی راتیں رنگین کی ہیں؟ چلو شاباش، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، میں نے بولا ہے نا، کچھ بھی نہیں میں نے کیا۔ اب کی بار اینی غصے میں چلاتے ہوئے بولی، لیکن باہر سے جتنا بھی غصہ دکھا لیتی، اندر سے دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، ابھی پتہ چل جاتا ہے، تو مجھے خود تو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہہ کر دلاور نے بیڈ، جو کہ گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا، ایک ہی لمحے میں اس سے خوبصورت سی بیڈ شیٹ کو توڑ پھینکا۔ تمہیں معلوم ہے نا، عورت کی پاکیزگی کا مرد کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو تمہارا بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف گیا۔ اس کے بعد جو حرکت وہ کرنے لگا، وہ دیکھ کر تو اینی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ لوگ کتنے جاہل ہوتے ہو، تم لوگ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی جاہل ہو۔ یہی جہالت پائی جاتی ہے آپ لوگوں میں بس۔ عورت کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، نہ ہی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کرنے دوں گی۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، دیکھو، وقت تو تمہیں شادی سے 1 ہفتہ پہلے بھی ملا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ 1 ہفتے میں سوچ لیتی، بہانے بنا لیتی کہ میں نے شوہر کو کیا جواب دینا ہے۔ میں نے کیوں اپنا آپ کسی اور مرد کے حوالے کیا؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ تو اینی اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اینی کو پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ اینی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ چھوئی موئی سی چھوٹی سی لڑکی بھلا کہاں اس 6 فٹ کے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی، کہاں اسے اپنے اوپر سے ہٹا سکتی تھی۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا اپنی قمیض کو اتار کر دور اچھال چکا تھا، اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے، شرم نہیں آتی میرے سامنے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے، اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ واو، زبردست، بہت اچھی ایکٹنگ کر دیتی ہو تم۔ مجھے گاؤں کا جاہل مرد سمجھتی ہو نا تم؟ تو ابھی اس مرد کو ایک پاکیزہ لڑکی چاہیے تھی، تم جیسی نہیں چاہیے تھی۔ اینی نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بس بھی کرتے، جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے بکواس کیے جا رہے ہیں۔ خبردار جو آپ نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی، میں بھی اس رشتے کو ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہی ابھی اس رشتے کو قبول کروں گی۔ مجھے بھی کچھ وقت چاہیے۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی جب اس کی کرتی کی طرف دلاور کے ہاتھ گئے۔ جیسے ہی زپ کھلنے کی آواز آئی، وہ جی جان سے کپ کپائی۔ اس کے کندھے سے کرتی کو ہٹاتا ہوا اپنے دانت وہاں پر گاڑ چکا تھا۔ اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی کمر پر ناخن گاڑتی ہوئی اسے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ بس مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا۔ مجھے دیکھنا ہے کہ تم کتنی پاکیزہ ہو۔ اینی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اس کی حرکت پر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اچانک اس شخص نے ایک جھٹکے سے اس کے شرارے کو کھینچ کر، اینی کی جب آنکھ کھلی، اس نے خود کو اکیلے کمرے میں پایا۔ اس کی مما کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اسے یاد تھا جیسے ہی وہ ناشتہ کرنے کے لیے
ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی تو اچانک اس کا سر چکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن اب کمرے میں خود کو اکیلا پا کر وہ تھوڑا پریشان ہوئی، کیونکہ اسے تھوڑا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ فرزانہ بیگم ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، لیکن آج اس کی مما کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ چلتی ہوئی باہر آئی تو سامنے ہی فرزانہ بیگم اور اس کی خالہ جان عشرت بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عینی باہر آئی تو فرزانہ بیگم نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ عشرت بیگم نے روک دیا۔ فرزانہ کیا کر رہی ہو؟ بچی ہے، ہو جاتی ہیں بچوں سے ایسی غلطیاں، اب اسے مارنے پیٹنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوگا۔ فرزانہ بیگم نے دوبارہ سے اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ اس وجہ سے میں تجھے شہر لے کر آئی تھی، سب کے خلاف گئی تھی تیری پڑھائی کے لیے، میں تجھے یہاں پر لائی تھی۔ تجھے معلوم ہے تیرے تایا جان کو اور تیرے چچا جان کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ اگر یہ بات ذرا سی بھی حویلی میں پہنچی تو تجھے پتہ ہے تیرا کیا حشر ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ مما میری بات تو سن، عینی گھبراتے ہوئے بولی۔ اب کچھ کہنے سننے کو بچا بھی ہے کیا؟ مما میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ عینی اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ پہ تماچا رسید ہو چکا تھا۔ وہ تو مسلسل اپنی بیٹی کو مارے جا رہی تھی۔ عشرت بیگم کہنے لگی، دیکھو عینی، جو کچھ بھی ہو جائے اور عینی کا سادگی سے دلاور کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ سن کر عینی آنکھیں پھاڑے کہنے لگی، دیکھیے میری بات تو سنیں، آپ لوگ بس اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں، مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ عینی گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحات آنے لگے۔ وہ اپنی ماں کی حقیقت نہیں بتا پائی، آج اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، مما میری بات تو سنیں۔ عشرت بیگم کہنے لگی، ہاں مجھے بتاؤ، تمہاری ماں تمہاری فی الحال کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ جب بات عشرت بیگم کو بتائی، وہ سن کر ایک دفعہ پھر فرزانہ بیگم آنکھ بگولا ہو گئی اور اس کے منہ کو تماچوں سے لال کر دیا۔ تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ کم از کم اپنی ماں کو تو کچھ بتایا ہوتا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے تو اب یہ وہم کھائے جا رہا ہے، تیرے تایا جان اور تیرے چچا جان کو جب معلوم ہوگا، انہوں نے بھی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ عشرت کمرے میں اور فرزانہ بیگم دونوں ہی پریشان ہو گئیں۔ عشرت بیگم اور فرزانہ بیگم کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر شہر آ گئیں، جہاں پر ان کے مائکے والے ہوتے تھے، لیکن وہ رہتی الگ گھر میں ہی تھی۔ عشرت بیگم نے ہر جگہ پر اپنی بہن کا ساتھ دیا۔ ابھی بھی فرزانہ بیگم کہنے لگی، دیکھو میں دلاور سے بات کروں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلاور میری کوئی بات نہیں ٹالتا، یہ سب کچھ ختم کرواؤ، اور میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اسے کہو جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ختم کریں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مما، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں رہیں گے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، اب اگر تو نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار کر یہیں کہیں پھینک کر چلی جاؤں گی۔ عینی کو اپنے چچا جان سے اور اپنے تایا جان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ اب اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر فرزانہ بیگم یا عشرت بیگم میں سے کسی نے بھی تایا جان کو بتا دیا
تو انہوں نے جان سے ہی مار دینا تھا۔ چاہتے ہوئے کہنے لگے، مجھے اس دلاور کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپ لوگ پہلے بھی مجھے یہی دھمکیاں دیتی تھی کہ دلاور کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی، مجھے اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ میں آپ کو ساری حقیقت بتا چکی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ عشرت بیگم نے اسے بہت ہی محبت سے اور پیار سے فرزانہ بیگم کو اسے سمجھایا۔ فرزانہ بیگم کو تو اپنی بیٹی پر اس قدر غصہ آیا ہوا تھا، کیسے وہ کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ 2-3 دن بعد وہ واپس حویلی آ گئیں۔ تایا جان اور اس کے چچا جان دونوں کو ہی حیرت ہو رہی تھی۔ عشرت بیگم کہنے لگی، بھلا کیسے ان کی بہن واپس آ سکتی ہے؟ انہیں بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ عشرت بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، دلاور کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتی ہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر جب یہ بات عشرت بیگم نے بولی تو کھانا کھاتے ہوئے دلاور کے ہاتھ روکے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی اس کزن کی طرف دیکھا جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس حویلی میں آئے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے اور ان 5 ماہ میں ایک دفعہ بھی دلاور کے سامنے نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی دلاور کے سامنے آتی، منہ ڈھانپ کر فوراً ہی وہاں سے چلی جاتی۔ دلاور جیسے اسے دیکھ لے گا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، عشرت بیگم، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ان کی عمروں کے درمیان کتنا زیادہ فرق ہے، ویسے بھی ابھی وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ بچی نے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے۔ فرزانہ بھابی نے بھی تو بولا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھانے کے بعد ہی کوئی ڈیسیژن لیں گی، کوئی فیصلہ کریں گی، تو اب آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ دلاور کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے۔ عشرت بیگم کہنے لگی، دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی کی بات وہاں چل رہی تھی اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دلاور بھی اٹھ کر چلا گیا۔ فرقان صاحب کہنے لگے، دیکھو بیگم، بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو منا سکتی ہو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو یہ خوشی کا باعث ہوگا، ہماری یتیم بھانجی اسی گھر میں رہ جائے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت بیگم کہنے لگی، اس کی ٹینشن مت لیں، میں اسے منا لوں گی، کیونکہ عشرت بیگم کو معلوم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے منانا ہوتا ہے، جبکہ پہلے ہی غصے میں وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عشرت بیگم جب کمرے میں داخل ہوئیں، دیکھیں مما، اگر آپ مجھے یہ کہنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں کہ میں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے شہری لڑکیاں کتنی بری لگتی ہیں۔ بے شک وہ میری کزن ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، میں چاچو کی بیٹی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں بولا، کیوں بھائی، تمہاری ماں نے آج تک تم سے مانگا ہی کیا ہے کہ تم اپنی ماں کی ایک اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ عشرت بیگم غصے میں بولی، مما دیکھیں، آپ کچھ اور بھی کہیں مجھے، میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً ہی ہری جھنڈی دکھائی، کیوں نہیں دلاور، تم ایسا کر سکتے، وہ بہت اچھی ہے، اچھی بچی ہے۔ مما اگر وہ اچھی بچی ہے تو اس میں کیا کروں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ بیٹا، ہمارے بڑھاپے کا ہی کم از کم خیال کر لو، ہمارے پاس تمہارے علاوہ ہے ہی کیا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ اگر وہ لڑکی اس گھر میں رہ جائے، چاچو کی آخری نشانی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں باہر جائے۔ اگر تمہارے چھوٹے چاچو کے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو ضرور اس کے ساتھ شادی کروا دیتے، یا کوئی تمہارا اور بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ کروا دیتے۔ اب صرف تم دونوں ہی تو ہو اس خاندان میں،
ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی آپس میں شادی کروا دی جائے۔ اگر تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو دوبارہ مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر جانے لگی۔ دلاور خان تو یہاں پر ہی پگھل جاتا تھا۔ ان کے پاس آ گیا، ان کے کندھوں سے پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ بس کر دیا کرے مما، آگے سے ایسی بلیک میلنگ کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں،